یہ سٹوری جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں دوستو، یہ ایک پروگرام سے میں نے اٹھایا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہارر پل سٹوریز اس میں لوگ اپنے بتاتے ہیں آن لائن، مطلب فون کر کے. تو اس میں یہ سٹوری مجھے بہت مطلب ہارر بھی لگی تھی اور بہت پسند بھی آئی تھی کہ اس طرح ایک گاؤں ہے، اس میں اس طرح کے عجیب و غریب معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو ایک شخص تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح رات کے 1:30 بجے اسی طرح کسی اپنے ایک پھپھو کا نام لے کے کہتے ہیں کہ اس کے گھر جا رہا تھا بہت ہی ضروری کام سے، جو کہ میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا. اس نے کہا ہے تو جب میں جا رہا تھا، تو اب جب میں ان کے علاقے میں پہنچا تو اس علاقے کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ واضح طور پر، یعنی بہت زیادہ لوگ جب یہاں آتے جاتے ہیں، یہاں کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اکثر رات کو ایک بوڑھی عورت نظر آتی ہے جو اس بستی میں اکثر مطلب کسی نہ کسی جگہ پھر جب ہم پیچھے دیکھتے تو وہ نہیں ہوتی، یا ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اتنے عجیب طریقے سے اس کا بیہیویئر وغیرہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ انسان تو نہیں ہو سکتا اس طرح. تو وہ کہتا ہے کہ اب میں یہ بات مجھے پتا تھا کہ یہ علاقہ کافی ہارر ہے، لیکن چونکہ میں بھول گیا تھا تو میں اب اس راستے سے آ رہا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں اب اس راستے سے جا رہا تھا تو یہ رات کا 1:30 بج رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ مطلب ایک جگہ پہ کچھ بچوں نے، کیونکہ سردی کا موسم تھا تو آگ لگایا ہوا تھا اور بچے بیٹھے تھے. تو مجھے بھی بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی. خیر میں نے کہا چلو بچوں کے ساتھ تھوڑا انجوائے کرتا ہوں یہ آگ، اور پھر واپس 3-4 منٹ رکتا ہوں، پھر مطلب اپنا سفر جاری کرتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں بچوں کے قریب ہوتے جا رہا تھا تو یہ بچے ایک عجیب زبان میں بات کر رہے تھے جس کی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بچے بے تحاشا خوبصورت تھے. حالانکہ عموماً میں نے دیکھا تھا اس بستی کے لوگ اتنے خوبصورت نہیں تھے. بچے ایسے تھے جیسے پٹھانوں کے بچے ہوتے، اور گولڈن ہیئر اور بالکل عقابی آنکھیں جیسے، مطلب گولڈن آئیز، اور دور سے چمک رہی تھی ان کی آنکھیں. یعنی میں ابھی تھوڑے فاصلے پر تھا تو میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ بچے بہت خوبصورت ہے، لیکن ہے کس کے اتنی آدھی رات کو 1:30 بجے کے ٹائم. تو میں قریب پہنچا تو میں نے کہا ہاں بچوں، تو آگ لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ تو وہ ہنس رہے تھے. تو میں نے کہا کہ ارے بچوں، یہاں تو کوئی آس پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے، مطلب ایک پلین جگہ ہے. تو آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا جو اتنی آدھی رات کو، پتہ نہیں آپ لوگ کے گھر کہاں ہے اور یہاں آ کے آپ لوگوں نے آگ لگائی؟ تو ان میں سے ایک نے میرا نام لیا کہ مطلب جو بھی نام تھا، یہاں میں ایک فرضی نام لوں گی کہ وحید، تم بھی مطلب ہاتھ گرم کرو نا. اور پھر سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے. تو مجھے بہت عجیب لگا، یعنی جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے تھوڑا سا خوف آیا. اس کی آنکھیں بہت چمک رہی تھی اور بہت خوبصورت بچہ تھا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہے انجوائے کرو، اور میں چل پڑا. اب میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ تو مجھے انسانوں کے بچے نہیں لگ رہے تھے اور ان کی زبان بھی عجیب تھی. لیکن ایک بات کہ جب میں یہ سوچ رہا تھا تو پیچھے سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ دو بچے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ڈر گیا، اور پھر ہنسے کہ ہم نے ڈر گیا. خیر میں تھوڑا تیز قدموں سے چلنے لگا، چلتا رہا اور بھاگتا رہا، کیونکہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ بچے میرے پیچھے ہیں. تو میں بھاگ رہا تھا، کبھی گر جاتا تھا، کبھی اٹھ جاتا تھا. دوستوں وہ کہتا ہے کہ ایک جگہ پہ میں رکا. میں نے کہا اب جو بھی ہے دیکھا جائے گا، چاہے مجھے مارے یا کچھ بھی ہو، لیکن اب تو مقابلہ کرنا ہے. جب میں نے پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے تو خیر کوئی نہیں آ رہا تھا، وہ میرا شاید وہم تھا. لیکن جس جگہ پہ آگ لگی تھی وہ جگہ تو ابھی مجھے نظر آتا، کیونکہ یہاں کوئی آس پاس کوئی ایسی گلی نہیں تھی جس میں وہ بچے ٹن ہو جائے یا میں تو اس سے مطلب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے. وہاں نہ آگ تھی نہ بچے. تو میں نے پھر ارادہ کیا کہ میں پھر وہاں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آخر کون تھے. تو میں وہاں آیا تو وہاں آگ لگانے کی کوئی نشانی بھی مجھے نہیں ملی. تو جب میں واپس وہاں آیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہاں آگ لگانے کی تو دور کی بات، بچے تو نہیں تھے، وہ تو
وہاں تو اتنی نزدیک کوئی گلی کوئی آبادی کچھ نہیں دکھے، اتنی جلدی وہ بچے چل جائے. لیکن وہاں جو وہ لوگ جو اینٹوں پہ بیٹھے تھے اور جو بیچ میں آگ لگائی تھی، وہاں کوئی نشان ہی نہیں تھا کہ یہاں آگ لگا ہے. میں 2 بار وہاں سے مطلب راؤنڈ اس طرح سرکل جو کہتے اس طرح گھوما کہ میں شاید جگہ میرا غلط ہوا ہے یہ نہیں، لیکن وہی جگہ تھی اور کوئی جگہ تھی ہی نہیں وہاں. تو کوئی نہیں تھا وہاں اور میں کافی ڈر گیا. پھر مجھے ان بچوں کی آنکھیں بھی یاد آ گئی. خیر میں پھر کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے پھپھو کے گھر پہنچ گیا. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا اب اس سے جڑی ایک اور سٹوری دوستو جو کہ بہت ہی ہارر ہے، آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو. یہ بہت ہارر تھی. اس سے میں اتنی ڈری کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا ہے نا میں رات کو یہ دیکھتی ہوں، تو میں نے تھوڑا سا موبائل آف کیا، مطلب اسٹاپ کیا، اور پھر کچھ دیر بعد جب میں تھوڑی سنبھل گئی تو پھر شروع کیا. تو اچھا مجھے اکثر کمنٹ میں لوگ کہتے ہیں نا دوستوں کہ ویئر آر یو فرام، تو یار اس بات کے لیے سوری، مجھے کمنٹ پہ زیادہ پرمیشن نہیں ہے جواب دینے کی. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، تو ہماری لائفس میں بھی اس طرح ہے، کچھ لمٹ ہے. تو میں کمنٹ پہ کسی کو یہ نہیں بتا سکتی یعنی رپلائی نہیں کر سکتی، صحیح بات کہہ رہی ہوں. اور کرتی بھی ہوں، مطلب کسی نہ کسی سے کمنٹ کی کرتی ہوں، یہ بات نہیں ہے کہ بالکل نہیں کرتی. لیکن زیادہ تر یہ کویشچن آتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ سٹوری میں جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ میرا تعلق جو ہے، ویسے تو میرا تعلق سوات سے ہے، ملاکنڈ ایجنسی KP کے، لیکن میں کراچی میں ہوتی ہوں آج کل. تو بس یہی لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کا تعلق کہاں سے، تو اوبیسلی میری اردو میں وہ یہ چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم پشتو اسپیکنگ ہے تو اردو جو ہے وہ تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو جاتی ہے. تو پھر لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ کہاں سے ہے آپ کا تعلق. تو یہی ہے کہ ہم پشتو لینگویج سے تعلق ہے ہمارا یار KPK سے. اور ہم لوگ زیادہ تر کیا پورا دن گھر میں پشتو میں ہی بات کرتے، جس کی وجہ سے جب اردو بولتے ہیں تو زبان ساتھ نہیں دیتی. اچھا تو اسٹوری کی طرف آتے ہیں. تو اسٹوری یہ ہے دوستوں کہ یہ بندہ کہتے ہیں جس نے یہ ایک اسٹوری آپ لوگ کے ساتھ جو میں نے شیئر کی، جو بچوں والی تھی، آگ والی، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میری ایک بھانجی تھی، اس کی شادی ہو گئی اسی علاقے میں، مطلب ایک گھر میں. پھر اس کی شادی ہو گئی تو اس گھر میں یہ تھا کہ وہ جب پہلا دن تھا اس کا تو وہ رات کو سو گئی. تو اس نے کہا کہ صبح جو فجر ہو رہی تھی نا، تو اس ٹائم مجھے جو ہے اس کی شادی ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ فجر کے ٹائم مجھے مطلب ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں پہ اسے تپکی دی. تو میں اٹھی لیکن کوئی نہیں تھا. خیر اسی طرح دوسرے دن تیسرے دن پھر میں نے اپنے گھر والوں سے کہا تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، شاید آپ سو جاتی ہو تو پھر نیند میں ہوتی ہو اور اس طرح آپ کو پتہ نہیں چلتا. خیر اب یہ ہوا کہ یہ کہتی ہے کہ جب وہ کہتی ہے کہ میری بانجی نے مجھ سے کہا کہ اسی بانجی نے جس کی شادی ہوئی تھی نئے اور 2-3 دن مطلب ہی نہیں ہوئے تھے کس کے ساتھ یہ معاملات اس گھر میں شروع ہو گئی. وہ گھر کافی وانٹڈ تھا. تو دوستو یہ بہت زیادہ ہارر ہے، میرے ساتھ اینڈ تک یہ اتنی دلچسپ اور اٹریکٹیو اور انٹرسٹنگ ہے کہ سر سے آخر تک یہ کہانی جو ہے پوری کی پوری ہارر ہی ہارر ہے. تو یار یعنی اتنا وانٹڈ گھر کے بھائی ابھی 2 دن ایک دلہن کو نہیں ہوئے تو اس کے ساتھ معاملات شروع ہو گئے. تو وہ کہتی ہے کہ اب میری نند نے کہا کہ میں مطلب ان کے گھر میں ایک بیسمنٹ تھا، چونکہ یہ ساری پہاڑی گھر تھے، پہاڑوں پر تھے، تو ہر گھر میں بیسمنٹ ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ میری نند نے کہا کہ میں آج نیچے بیسمنٹ میں سونے جا رہی ہوں اور مطلب مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تو جیسے وہ چلی گئی تو میری نند کی ایک ایسی مطلب ایک کمزوری تھی کہ وہ اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی. تو اچانک کچھ دیر بعد لائٹ چلی گئی. تو لائٹ چلی گئی تو یہ صبح کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے جلدی ٹارچ آن کی، میں نے کہا چلو میں اپنی نند کو جو ہے دیکھو دوستو اس میں ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے. یہ کہہ رہی تھی کہ میں ٹارچ لے کے اپنی نند کے پاس بیسمنٹ میں جاتی ہوں اور ٹارچ وہاں رکھتی ہوں آن، تاکہ وہ اسے ڈر نہ لگے، یا اسے بتاتی ہوں کہ میں نے ٹارچ رکھا ہوا ہے یہاں، روشنی کی ہے میں نے. تو اس سے ایک اور سبق ہمیں یہ ملتا ہے، چلو وہ میں بعد میں بتاتی ہوں. یہ چلی گئی وہاں. تو اس نے کہا کہ میں نے جیسے دروازہ کھولا تو میری جو نند تھی وہ کھڑی تھی، اپنے بیڈ کے بالکل پاس کھڑی تھی.
اور ایک جگہ کو دیکھ رہی تھی. تو میں نے ٹارچ وہاں ٹیبل پہ رکھی اور میں نے کہا کہ کلثوم لائٹ چلی گئی ہے, میں ٹارچ لے کے آئی تاکہ تمہیں ڈر نہ لگے, ٹھیک ہے اب تم سو جاؤ. تو اس نے اور تو مجھے کچھ نہیں کہا, لیکن صرف کہا تو بس کیا. تو میں نے کہا شاید یہ مطلب نیند میں ہے, چلو اس کو ڈسٹرب نہیں کرتی. تو میں نے دروازہ واپس بند کیا اور واپس آ گئی. اب میں اپنے کاموں میں لگی تھی تو یہ اٹھ گئی. تو چونکہ یہ صبح صبح سو گئی تھی تو دوپہر کا ٹائم تھا. بیسمنٹ میں ویسے بھی اندھیرا ہوتا ہے کیونکہ وہاں کوئی کھڑکی نہیں ہوتی. تو خیر اس میں کھڑکی نہیں تھی, کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن اس میں نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ جب یہ آئی تو ناشتے پر نہیں کھانے پہ بیٹھی تھی. تو میں نے اس کو کہا یار لائٹ گئی تھی, میں پھر آئی تھی, وہ میں لے کے آئی تھی ٹارچ تاکہ تم نہ ڈرو. تو وہاں میں نے رکھا ہے. تو اس نے کہا کیا تم کس ٹائم آئی تھی؟ تو میں نے کہا یار میں آئی تھی نیچے بیسمنٹ میں. اس کا نہیں میں تو پھر بیسمنٹ میں نہیں سوئی تھی, لائٹ چلی گئی تو میں اپنے کمرے میں ہی سو گئی. تو میں نے کہا اچھا تو پھر وہ کون تھی جو میں نیچے گئی اور بیسمنٹ میں تھی اور کڑی تھی سفید کپڑوں میں اور مجھے ہوں بھی کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو سو گئی تھی اور پھر اپنے کمرے میں سو گئی تھی کیونکہ لائٹ گئی تھی تو میں نیچے بیسمنٹ میں گئی ہی نہیں. خیر جیسے ہی میں نے یہ واقعہ سنا ہے وہ کہتے میرے سسر نے کہا کہ ہاں میں نے پہلے تم لوگ کو نہیں بتایا تھا لیکن ایسے معاملات یہاں ہوتے رہتے ہیں. تو سارے گھر والوں چونکہ کھانے کے ٹیبل پہ تھے تو سب نے انہیں دیکھا کہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں آج تک. تو انہوں نے کہا کہ بہت سی چھوٹے موٹے معاملات ہوتے تھے. میں لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ میں ہوں وہ, کیونکہ ایک مرتبہ اس طرح تھا کہ بیسمنٹ میں ان کا بیٹا تھا جو کہ اب UK میں ہے اور ڈاکٹر ہے. تو کہتا تھا کہ وہ جب ڈاکٹری کا جو ایگزام دے رہا تھا تو وہ بیسمنٹ میں جا کے پڑھائی کرتا تھا. تو ساری رات وہ بیسمنٹ میں ہوتا تھا یا شاید دن کے ٹائم تاکہ اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تو پھر وہ سوتا بھی بیسمنٹ میں تھا, مطلب عادی ہو چکا تھا وہاں کا. تو صبح میں جا کے اس کو دیکھتا تھا نا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یار چھوٹے موٹے معاملات ہو رہے. تو میں جب بھی صبح جا کے دیکھتا تھا تو میرے بیٹے کے بیڈ کے نیچے کوئی سفید چادر میں جیسے کفن ہوتا ہے نا, اس میں کوئی مطلب خود کو لپیٹ کے سویا ہوتا تھا. میرا بیٹا اوپر بیڈ میں ہوتا تھا اور وہ نیچے. تو میں اس کو اگنور کر کے نماز کے لیے جاتا تھا اور جب واپس آتا تھا تو چونکہ بیسمنٹ کا دروازہ کھلا رہتا تھا ساری رات بھی اور دن کو بھی, تو وہ نہیں ہوتا تھا. میرا بیٹا اپنے بیڈ پہ پڑا ہوتا تھا جبکہ وہ سفید چادر میں جو شخص تھا وہ نہیں ہوتا تھا. اور یہ مسلسل 1 مہینے سے ہوتا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو بتاؤں گا کہ مطلب آپ کے ساتھ کوئی سوتا ہے تو یہ ڈر جائے گا اور یہ ڈسٹرب ہوگا, اور چونکہ اس کا ایگزام ہے مطلب پھر ہم یہاں سے شفٹ ہونے کے لیے یہ لوگ ضد کریں گے اور اس طرح بہت سارے معاملات ہوگی جو کہ اس کی پڑھائی پہ اثر پڑے گا. تو میں کچھ نہیں کہتا تھا, لیکن ہر صبح جب بھی میں اٹھتا تھا تو وہ شخص جو سفید چادر میں خود کو لپیٹا تھا وہ کبھی ٹیبل کے قریب جو ہے سویا ہوتا تھا, اس کے پاؤں مجھے نظر آتے تھے وہ سفید چادر میں, اور کبھی میرے بیٹے کے بیڈ کے نیچے. تو میں اتنا مطلب اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے کیونکہ جو سفید چادر میں جو چیز ہوتی تھی وہ ہلکی پھلکی مجھے نظر آتی تھی جو بہت بدنما اور عجیب چیز ہوتی تھی. اور اس کا ایک پاؤں اکثر چادر سے نکلا ہوتا تھا اور مطلب مجھے نظر آتا تھا بہت خطرناک اور بہت وحشیانہ. اور چادر میں اس لیے ہوتا تھا کہ وہ اپنی پوری باڈی کو ڈھک دیتا تھا کہ کوئی آ کے مجھ سے مطلب چادر اٹھائے, یعنی اسے مزہ ملتا تھا. اس جنات کو تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی شرارتیں ختم نہیں ہوتی, تو وہ میرا چہرہ دیکھ کے ڈر جائے گا, اس طرح وہ کرتا تھا. تو کئی بار میں نے اس کمرے میں یہ دیکھا تھا اور عجیب سی بدبو بھی ہوتی تھی اس کے ساتھ. لیکن میں اپنے بیٹے کو میں نے کبھی نہیں بتایا. جب میرے بیٹے نے ایگزام دیا تو اس دن میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج بیسمنٹ میں مت سو. تو اس نے کہا مجھے عادت ہو گئی ہے. تو میں نے کہا بیٹا اب تک تو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا تھا لیکن گھر میں کسی کو مت بتانا. جب بھی میں نماز کے لیے جاتا تھا تو چونکہ ہمارا راستہ جو تھا وہ بیسمنٹ کے دروازے کے پاس ہمارا گیٹ ہوتا تھا, میں آپ کو دیکھنے کے لیے ویسے ہی جھانکتا تھا تو آپ کے بیڈ کے نیچے یا آس پاس کوئی پڑا ہوتا تھا اور بہت بدبو ہوتی تھی. اور مجھے یقین ہے کہ وہ جنات ہی تھے. تو اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ابو, کیا آپ نے مجھے آج تک نہیں بتایا؟ میں نے اپنے بیٹے کو اس لیے بتایا کہ اگر چلو اس کا کوئی دوست ہے جو کہ آتا ہے اور یہ مجھ سے مطلب نہیں ذکر کرتا تو یہ کہہ دے گا, مجھ سے ذکر کرے گا آج کے, وہ تو میرا دوست تو نہیں. اس نے کہا ابو
کیا آپ نے مجھے نہیں جگایا؟ یہ تو آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی دشمنی کی، اگر وہ مجھے نقصان پہنچاتا۔ تو میں نے کہا بیٹے جیسے ہی وہ سوتا تھا صرف سونے کے لیے آتا تھا، مجھے پتہ تھا نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ میں اسے دیکھتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں بتاؤں تمہیں، تو اگر میں تمہیں بتاتا تو وہ اور بھی مکروہ چہرے میں شاید آپ کے جو ہے آپ پر ظاہر ہوتا، اس لیے میں نے اس کو ایسے ہی رہنے دیا۔ تو پھر میں بہت ڈر گئی، وہ کہتے کہ میرے سسر نے اتنی بڑی بات کی، واقعی دوستوں یہ بہت ہارر بات ہے کہ ایک بندہ سو رہا ہے اور اس کے جو ہے بیڈ کے نیچے کوئی سو رہا ہے اور مسلسل یہ 1 مہینے سے ہو رہا ہے، اور وہ شخص خود کو سفید کفن جیسے چادر میں لپیٹ کے سو رہا ہے، وہ جن ہے، تو بہت ہارر ہے۔ میں تو بہت ڈرتی ہوں ایسی چیزوں سے، اور ساری رات وہ اس کے ساتھ مطلب یا تو رات کے ٹائم وہ اس کا سسر کہہ رہا تھا، اور یا تو شاید اسی صبح کے ٹائم مطلب وہ اس کے ساتھ کمرے میں سوتا تھا۔ تو ہم لوگ بہت ڈر گئے اس دن کے بعد، اور پھر جو ہے اکثر صحن میں ہمیں بوڑھی عورت بھی نظر آتی تھی جو کہ بہت زیادہ وحشیانہ، بہت وحشی شکل کی مالکہ تھی۔ تو ہم لوگ کافی پریشان ہوتے تھے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں، اور آج تک ہم اس گھر میں ہیں، اور بہت ساری مطلب اس کے لیے ہم نے دعائیں درود بہت کچھ کیا، جو کہ مطلب اب تھوڑا بہت کم ہو گیا یہ، لیکن ہے تھوڑا بہت ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے ایسا کچھ۔ دوستوں آج کے لیے یہ اسٹوری اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو سو مچ۔